نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر اذ اتسق۔ پارہ نمبر 30 سورہ انشقاق، رکوع 1، آیت نمبر 16 تا 19۔ فلا اقسم بالشفق، آیت مذکورہ میں اللہ رب العالمین نے 4 چیزوں یا چند چیزوں کی قسم کے ساتھ مؤکد کر کے انسان کو پھر ایک دفعہ پھر اس چیز کی طرف متوجہ کیا ہے جس کا ذکر انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ میں گزر چکا ہے۔ انسان کی اصلیت اور اصالت کی طرف اشارہ ہے، انجام کی طرف اشارہ ہے، اور اگر غور کیا جائے تو اس مضمون جو ہے اس کا جواب قسم وہ یہی ہے کہ انسان کو ایک حال میں قرار نہیں ہے، انسان متغیر ہے، انسانوں کے حالات اور درجات بدلتے رہتے ہیں مختلف اوقات میں۔ اللہ نے جس چیز پر قسم کھائی ہے پہلی چیز ہے شفق۔ شفق وہ سرخی ہے جو سورج غروب ہونے کے بعد افق مغرب کے افق پر نمودار ہوتی ہے۔ یہ رات کی ابتدا ہے جو انسانی احوال میں ایک بڑے انقلاب کی تمہید، دیباچہ اور مقدمہ ہے۔ روشنی ختم ہو رہی ہے، تاریکی کا سیلاب آ رہا ہے، اور اس کے بعد خود رات کی قسم جو اس انقلاب کی تکمیل ہے۔ اس کے بعد اس چیزوں کی قسم ہے جن کو رات کی تاریکی اپنے اندر جمع کر سکتی ہے، اور فرمایا کہ واللیل وما وسق۔ وسق کا اصل معنی ہے جمع کرنا۔ اگر اس کا عمومی معنی مراد لیا جائے تو اس میں دنیا کی کائنات کی تمام چیزیں داخل ہے جو رات کی تاریکی میں چھپ جاتی ہے، جس میں حیوانات، نباتات، جمادات اور دریا سب چیزیں شامل ہیں، مخلوقات شامل ہے۔ جمع کر لینے کے مناسبت سے یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چیزیں جو عادتاً دن کی روشنی میں منتشر پھیلی رہتی ہے، رات کے وقت میں وہ سب سمٹ کر اپنے اپنے ٹھکانوں میں جمع ہو جاتی ہے۔ انسان اپنے گھروں کی طرف کوچ کرتا ہے، جاتا ہے، حیوانات اپنے اپنے گھروں میں، استبلوں میں، اور جو پرندے ہیں وہ اپنے گھونسلوں میں جمع ہو جاتے ہیں۔ کاروبار میں پہلے ہوئی سامان جو ہے وہ بھی سمیٹ کر یکجا کیا جاتا ہے۔ یہ ایک عظیم انقلاب ہے جو خود انسان اور اس کے متعلقات میں سے ہے۔ والقمر اذا اتسق، یہ بھی وسق سے مشتق ہے جس کا معنی ہے جمع کرنا۔ قمر کے اتساق سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے روشنی کو جمع کر کے، اور پھر یہ 14ویں کی رات میں جبکہ چاند بالکل کامل ہو، مکمل ہو، لیلۃ البدر ہو، تو اذا اتسق کا لفظ چاند کے مختلف اطوار اور حالات اور کیفیت کی طرف اشارہ ہے کہ پہلے چاند ایک نہایت خفیف نحیف ایک قوس کی شکل میں ہوتی ہے، ہلال جس کو کہتے ہیں، پھر اس کی روشنی جو ہے روز بروز ترقی کرتی ہے یہاں تک کہ بدر کامل بن جاتا ہے۔ جواب قسم یہ ہے کہ لترکبن طبقا عن طبق، جو چیزیں تہ بتہ ہوتی ہے اس کے ایک تہ کو طبقہ یا طبق کہا جاتا ہے، جس کی جمع طبقات ہے، اور لترکبن رکوب سے مشتق ہے جس کا معنی ہے سوار ہونا۔
آیات کریمہ کا معنی یہ ہے کہ اے بنی نوع انسان، تم ہمیشہ ایک طبقے سے دوسرے طبقے پر سوار ہوتے ہو، ایک حالت سے دوسرے حالت پر سوار ہوتے ہو، ایک حالت سے دوسرے حالت پر چڑھتے جاتے ہو۔ یعنی انسان اپنے ابتدائی تخلیق سے انتہا تک دوی بچی دا تغیر دی جو حالت کی نٹنگی غنی خان کہتا ہے، ہر حالت میں یہ انسان بدلتا رہتا ہے، بلکہ اس کے وجود پر بھی تدریجی انقلابات آتے رہتے۔ قرآن میں ہے ثم من نطفہ ثم من علقۃ ثم سواک رجلا، انسان کی تخلیق کے ابتدائی حالت جو ہے کیا ہے؟ وہ نطفہ ہے، پھر نطفہ سے علقہ منجمد خون بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد مضغہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر اس میں ہڈیاں پیدا کی جاتی ہے، ہڈیوں پر گوشت چڑھائی جاتی ہے، اعضاء کی تکمیل ہوتی ہے، پھر اس میں روح ڈالی جاتی ہے، اور ماں کے پیٹ میں ایک کامل و مکمل انسان بن جاتا ہے۔ انسان اپنے ابتدائی حالت میں غور کرو۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پر کوئی ایسی حالت نہیں آئی ہے یہ کچھ بھی نہیں تھا، اور جب اس کو وجود دے گئے تو یہ بدلتا رہتا ہے۔ کیسے بدلتا ہے؟ انشاءاللہ اگلے درس میں۔ فلا اقسم، پس میں قسم کھاتا ہوں بالشفق، شام کی سرخی پر، واللیل، اور رات کی، وما وسق، اور جو کچھ اس نے سمیٹا، والقمر، چاند کی، اذا اتسقا، جب وہ پورا ہو جائے، لترکبن، تم ضرور چڑھو گے، طبقا عن طبق، درجہ بدرجہ، درجہ بدرجہ۔ اللہم ربنا اتمم لنا نورنا انک علی کل شیء قدیر، اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین، اللہم اغثنا یا غیاث المستغیثین، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔